إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زندگی میں جتنی بھی اہم چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا آغاز اچھا ہے اور انجام اچھا نہیں تو پھر اس کے اچھے آغاز کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں. اگر ایک ٹیم نے شروع میں اچھا کھیلا ہے لیکن اختتام جو ہے وہ ہار پر ہوا ہے تو ان کے شروع میں اچھا کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، وہ بڑی محنت کرتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، لیکن کمرہ امتحان میں پہنچ کر جب پیپر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے ذہن سے ساری چیزیں واش ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. وہ خالی پیپر دے کے آتا ہے تو اس کا شروع میں اچھا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم سب بڑی خوشیوں کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے ہی طمطراق کے ساتھ ہم شادیاں کرتے ہیں. لیکن اگر اس شادی کا اینڈ خلا ہو یا طلاق ہو تو اس کی شروع کی خوشیوں کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح زندگی میں اہم چیزوں کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اینڈ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک آغاز ہے اور ایک اینڈ ہے.
صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ اگر ایک انسان کی زندگی کا آغاز اچھا ہے، اینڈ اچھا نہیں ہے، تو پھر اچھے آغاز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک بندہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، جنت والے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، جنت کے راہ پر گامزن ہے، جنت کا یہ مسافر ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، حتیٰ ما یبقى بینہ و بینہا الا ذراع، وہ صرف جنت کے دہانے پر پہنچا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ ایک آدھ نیکی کرے جنت میں چلا جائے گا۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، بس وہاں پہنچ کر ایک اپنی زندگی کا غلط یو ٹرن لیتا ہے۔ جنت کی راہوں پہ چل رہا تھا، ایک غلط یو ٹرن لیا، برے کام کرنے شروع کر دیے، اور برے کام کرتے کرتے اسی پر اس کی موت آ گئی۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنم والے کام کرتا رہا، فَيَدْخُلُهَا، اسی پر اس کا اینڈ ہوا ہے، تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار، ایک بندہ جہنم والے کام کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، گینگ وار کے ساتھ چلتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے، وہ جہنم کی راہوں پر گامزن ہے، چلتے چلتے ما یبقى بینہ و بینہا الا ذراع، بالکل جنت کے جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا ہے، ایک آدھ گناہ اور کرے تو جہنم میں جاتا۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، وہ جہنم کے دہانے پر پہنچ کر ایک بہت اچھا یو ٹرن لیتا ہے، اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، مسجد سے تعلق جوڑ لیتا ہے، یہ کام کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وہ جنت کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے اعمال کا دار و مدار اینڈ پر ہے، خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کس پہ ہوا ہے؟ اینڈ کس پہ ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کام پہ لگا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام پہ لگانے کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت ثم یقبض علیہ، جس بندے سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے
اللہ اس بندے کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے قبل الموت، موت سے پہلے، ثم یقبض علیہ، پھر اسی نیکی کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے، اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ ہماری زندگی دو طرح کی ہے، ہماری زندگی کے مراحل دو ہیں، اچھا خاتمہ اور برا خاتمہ۔ اچھے خاتمے کو حسن الخاتمہ کہتے ہیں عربی میں، اور برے خاتمے کو سوء الخاتمہ کہتے ہیں۔ دو مثالیں، چند ایک مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ان اسباب کی طرف آئیں گے کہ اچھے خاتمے کے لیے کون سے اسباب اپنانے ہوں گے۔ چند ایک مثالوں کے ذریعے سے سمجھیے، بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اللہ نے دولت دی تھی، جس کو روپیہ پیسہ دیا تھا، مالدار تھا، لیکن وہ اس مال کے ذریعے سے بدماشیاں کرتا تھا، گنڈا گردی کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ کوئی بھی شخص اس کے پاس آتا وہ اس پہ زیادتی کرتا، اس کے ساتھ زیادتی کرتا۔ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ ایک غریب خاتون اس کے پاس گئی کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، ہمیں کچھ قرضہ دے دو۔ اس بدماش نے کہا قرضہ تو دوں گا، لیکن کچھ راتیں میرے ساتھ گزارنی ہوگی، ایک رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس شخص نے یہ شرط لگا دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن مقرر کر لو، آپ مجھے قرضہ دے دو، اس دن میں آ جاؤں گی، لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کہ کیا شرطیں ہیں؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جس کمرے میں تو برائی کرنا چاہتا ہے اس کمرے کے سب دروازے، سب کھڑکیاں بند کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ خاتون آئی جس دن اس کا مقرر تھا، آ کر اس کمرے میں کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، اور اس کفل نامی شخص سے کہہ رہی ہے کہ میری شرط پوری کر دی، دروازے تو نے بند کر دیے؟ اس نے کہا ہاں سارے دروازے بند کر دیے۔ کہا سارے بند کر دیے؟ کہا ہاں سارے بند کر دیے۔ کہا نہیں سارے نہیں بند کیے، ابھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کہا کون سا دروازہ؟ میں نے تو سارے دروازے بند کیے۔ کہا الذی بیننا و بین ربنا، وہ دروازہ جو ہمارے درمیان اور ہمارے رب کے درمیان ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کو بھی بند کرو۔ اور یہ جملہ اس عورت کا وہ سننا تھا، اس نے، اس کا دل پلٹ گیا، وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، رونے لگ گیا۔ اس خاتون سے کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ، لیکن قیامت کے دن گواہی دے دینا کہ میں نے معافی مانگ رہا ہوں۔ ایک جملہ، ایک بول اس خاتون کا اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ وہ ساری رات روتا رہا، روتے روتے اس کی موت رات کو واقع ہوئی۔ لوگوں کو پتہ چلا، آپ جانتے ہیں کسی بدماش، چور اور ڈاکو، ڈکیت کا موت واقعہ ہو، اس کی خبر کیسے لوگوں تک پہنچتی ہے؟ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوئی، سب لوگ شکرانے کے نفل پڑھ رہے تھے کہ اس بدماش سے جان چھوٹی۔
اور لوگ سوچ رہے تھے اس کا جنازہ کیا پڑھانا ہے، اس کو ایسے ہی گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیں گے، چلو اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ اب لوگ اس کے گھر کی طرف آ رہے ہیں کہ اس بدماش کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے۔ آیا، دیکھا، اللہ نے موٹے الفاظ میں اس کے گھر کے اوپر لکھوا دیا تھا، قد غفر اللہ الکفلہ، رات اس کفل نامی شخص نے اللہ سے صلح کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا زندگی کا آغاز کیسا تھا اور اینڈ کیا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو بھائی سابقہ قوم میں، ایک انتہائی نیک تھا، ایک انتہائی بد تھا۔ جو نیک تھا اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی، جو بد تھا اس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی۔ نیک بھائی اپنے برے بھائی کو سمجھاتا رہا کہ بھائی جان یہ کام نہ کیا کرو، یہ گناہ نہ کیا کرو، وہ بات نہیں آتا تھا۔ آخر ایک دن یہ نیک بھائی سجدے میں گیا۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ کہا وہ نیک بھائی سجدے میں گیا تو برے بھائی نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ لیا، پاؤں رکھ لیا، اب اس کو دبائے ہوئے۔ آپ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ سجدے میں ہو، کوئی اس کے سر پہ پاؤں رکھ لے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ممکن ہے وہ نماز توڑ کر اس کو مارے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، برے بھائی نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا، دبائے رکھا، دبائے رکھا، بڑی دیر کے بعد اٹھاتا ہے اور وہ اپنی نماز پوری کرتا ہے۔ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد اپنے برے بھائی کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اے میرے بھائی تو نے جو گناہ کیے، لیکن آج جو تو نے گناہ کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا، اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل فرشتے کو وحی دے کر اس دور کا جو بھی پیغمبر تھا اس کو وحی دے کر پیغام پہنچایا، من الذی تعلی علیہ، یہ کون شخص ہے جو مجھ پہ قسمیں کھا رہا ہے کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا؟ جاؤ اس کو کہہ دو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، اس کے برے بھائی کو، اور اس کو اس ایک جملے کے وجہ سے جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ یہ ایک جملے کی جنت کی راہوں پر گامزن ہے۔ یک لخت کوئی ایک بول دیتا ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس فہو من اہل النار۔ ایک بندہ جنت والے کام کرتا ہے، لوگوں کو بھی دکھائی دیتا ہے، اس کے گیٹ اپ سے، اس کے جبے اور کبے سے، اس کی داڑھی سے، اس کی حیت سے کہ یہ تو بہشتی روح ہے۔ لا یبقى بینہ وبین الجنہ الا شبرا، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بلش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ثم یتکلم بکلمۃ، پھر کوئی بول زبان سے ایسا بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا بول ہوتا ہے، تہوی بیہا فی نار جہنم 70 خریفہ، بس ایک ہی بول سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت سے گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس کو کیا کہہ رہا ہوں۔ جنتی جنت میں جنت دینا یہ اللہ کا کام ہے، جہنم میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے ذمے نہ لیں کہ تو جو ہے وہ جہنمی ہے، تو کافر ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے
کس کا فیصلہ جنت کا کیا ہے اور کس کا فیصلہ جہنم کا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نووارد ہے، جنگ کے دوران، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلم ام اقاتل، پہلے میں اسلام لاؤں یا جہاد کروں؟ جہاد تو چل رہا ہے، کیا میں جہاد میں شامل ہو جاؤں، اسلام بعد میں لاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ پھر جو ہے وہ جہاد کرو۔ وہ مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا، ظاہر ہے جنگ کے دوران ہی اس نے کلمہ پڑھا، اور گمسام کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور جب فتح ہوئی مسلمانوں کو، دیکھا کہ وہ بھی شہید ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھا۔ اس کی سابقہ زندگی کیا ہے؟ کفر میں گزری ہے، لیکن اینڈ کس پہ ہوا ہے؟ ایک نیک کام پر، جنتی ہے، جنت میں چلا گیا۔ اور ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بڑا آپ کے ساتھ مل کر جہاد کر رہا تھا، کافروں کو مار رہا تھا، تلوار چلا رہا تھا، اچانک آپ نے کہا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اتنی زبردست لڑائی لڑ رہا ہے کافروں کے خلاف، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ کہا ہم پھر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے کہ کیا وجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے؟ کہا وہ لڑتا رہا، کافروں کی طرف سے بھی اس کو زخم لگے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کونے میں پہنچ گیا اور زخموں کی تاب نہیں لائی اور اس پہ صبر نہیں کیا، اپنی ہی تلوار اپنے ہی دل پہ رکھ کر اوپر لیٹ گیا اور جان نکل گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے خودکشی کی ہے اور خودکشی کر کے وہ جہنم میں چلا گیا۔ بظاہر ایک بندہ نیک ہوتا ہے، نیکی والے کام کرتا ہے، اینڈ اس کا برا ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ ایک شخص سابقہ امتوں میں بہت برا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت جمع کیا اور کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ کہا بہترین باپ تھے۔ کہا میری آخر میں ایک وصیت ہے، اس کو پورا کرنا۔ بیٹوں نے کہا بالکل پورا کریں گے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا میں بہت گناہگار ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب سے کہ اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا اس کو، لہذا تم جو ہی میری جان جسم سے نکل جائے میری میت کو آگ میں جلانا اور جلا کر اس کی راکھ کو جمع کر لینا، کچھ راکھ کو سمندروں کے حوالے کر دینا، کچھ کو دریاؤں کے حوالے کر دینا، اور کچھ کو جس دن آندھی اور طوفان چلے ہواؤں کے حوالے کر دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ قادر نہ ہو، مجھ سے پوچھ نہ سکے۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق ارض و سما ہے، اس نے زمین و آسمان اور پانیوں کو حکم دے دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کر دو، جمع کر دیے۔ اللہ نے اس کو دوبارہ انسان بنا دیا، روح پھونکی، پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اے شخص جو تو نے کیا ہے کس چیز نے تجھے ابھارا ہے، کیوں کیا تھا؟ کہا خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر اور خوف نے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اینڈ زندگی کے کسی لمحے میں بھی، آخری لمحے میں بھی اگر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔
وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ یہ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس پر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، وہ ایک غلط یو ٹرن لے کر برے کام کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ برا کام کرتا ہے، جہنم کی راستے پر گامزن ہے اور کرتے کرتے فیسبق علیہ الکتاب، نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، وہ ایک بہترین یو ٹرن لیتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اسی پر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اچھے خاتمے کے لیے وہ کون سے اسباب ہیں کہ اگر ہم ان اسباب کو اپنائیں گے تو ہمارا اینڈ بھی اچھا ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے کہ آپ کا عقیدہ اگر مضبوط ہے، آپ سجدے کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ منتیں مانتے ہیں تو اللہ کے لیے مانتے ہیں، آپ آنسو بہاتے ہیں تو اللہ کے سامنے بہاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں، مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، صدقے دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور قیام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی اپنے عقیدے کو مضبوط رکھتا ہے، ہر وقت ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے اور کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ بھی اچھا کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا عقیدہ مضبوط ہے، ان کو ثابت قدم رکھتا ہے بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ۔ جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر کلمہ طیبہ ہوتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اینڈ تو ان کا برا ہوتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ ظالموں میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو سجدے غیر اللہ کو کرتے ہیں، جو قیام غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو رکوع غیر اللہ کے سامنے کرتے ہیں، جو منتیں مانتے ہیں غیر اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کا حق غیر کو دیتے ہیں، اللہ پھر ان کا اینڈ برا کر دیتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ ثابت قدم کس کو رکھتا ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں خیمہ لگا ہوا ہے، آپ کچھ کام کے لیے باہر گئے، پتہ چلا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں فوت ہو گئے، وفات ہو گئی اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ دوڑ کے چلو، دوڑ کے جلدی چلو، اگر تم جلدی نہ چلے سعد اتنا نیک ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کو اٹھا کر غسل بھی دیں گے، کفنائیں بھی گے اور جنازہ بھی پڑھائیں گے، جلدی چلو۔ جلدی جلدی آئے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا،
کفنایا اور جنازہ اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ما حملنا جنازتن اخف من صاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے تو پہلے بھی ہم اٹھاتے رہے ہیں، لیکن آج صاد کا جنازہ بہت ہلکا جنازہ ہے، اس سے ہلکا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ہلکا ہو، صلی علیہ 70,000 ملکن، آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اس کے جنازے میں شریک تھے، اس کے جنازے کو فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ اور یہ اتنا اس کا عقیدہ مضبوط تھا اور کتنا اس کا اللہ پر ایمان مضبوط تھا کہ جب اس کی روح نکلی اہتز لہ عرش الرحمن، اس کی روح پہلے آسمان پر گئی، دوسرے پر گئی، تیسرے پہ گئی، حتیٰ کہ جب عرش کے پاس گئی تو عرش بھی جھوم اٹھا۔ اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش بھی جو ہے وہ جھوم اٹھا۔ یہ کون شخص ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور جو سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے، توحید ربوبیت میں مضبوط ہے، توحید الوہیت میں مضبوط ہے، توحید اسماء اور صفات میں مضبوط ہے، کسی میں اللہ کو شریک نہیں کرتا، خالق ہے اکیلا اللہ ہے، مالک ہے تو صرف اللہ ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے تو اللہ ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ ساری باتیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، یہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کی اچھی اچھی صفات ہیں، وہ صفات ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، وہ کسی کو اللہ کی صفات میں شریک نہیں کرتا۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، یہ صفت اللہ کی ہے اور وہ کسی مخلوق کسی فرد کو نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہتا اللہ بھی عالم الغیب ہے اور اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، نبی بھی عالم الغیب ہے، فرشتہ بھی عالم الغیب ہے، نہیں، وہ کہتا ہے یہ صفت صرف ایک اللہ میں پائی جاتی ہے۔ اس طرح کا اگر کسی کا عقیدہ ہے، اس طرح کا اس کا ایمان ہے تو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا، اینڈ اس کا اچھا ہوگا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص بندہ پیدا کر لے، بندہ مخلص ہو جائے اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے اور اپنے والدین کے لیے مخلص ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مخلص ہو جائے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے مخلص ہو جائے، امت مسلمہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ جو بندہ مخلص ہوتا ہے پھر اس پر شیطان کا وار نہیں اللہ چلنے دیتا، اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا، ورنہ شیطان نے قسمیں کھا کے اللہ سے کہا ہے وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے گھیر کر ان کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ لیکن اللہ نے بھی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے جو میرے مخلص بندے ہیں اس پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جنگ میں شریک ہے، جنگ جیت لی، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، وہ شخص جانور باندھ رہا ہے، جہادی جانور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ حصہ اس شخص کا ہے جو جانور باندھ رہا ہے، اس کو دو۔ وہ صحابہ اس کو دینے گئے اور اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ آپ کا حق ہے۔ کہا میں نے تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ یہ مال مجھے ملے۔ کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی نے آپ کو دیا ہے، نہیں لینا تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی متبعتک لہذا، میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ یہ مال مجھے دے،
کہا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا میں نے تو کلمہ اس لیے پڑھا تھا لِكَيْ أُرْمَى هَاهُنَا فَأَشَارَ إِلَىٰ عُنُقِهِ، میں نے تو کلمہ اس لیے پڑھا تھا تاکہ دشمن کا تیر یہاں لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان صادقاً فصدقہ اللہ، اگر یہ میرا صحابی سچا ہے اپنی بات میں، اس کی سچائی کو اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ اگر یہ سچا ہے، اگلی جنگ ہوئی، اس میں شریک ہوا، حتیٰ کہ گمسام کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کے جثوں کو دیکھ رہے تھے۔ بغور دیکھتے دیکھتے جب اس کے جثے پر پہنچے، تھوڑی دیر رکے رہے اور دیکھتے رہے، دیکھا کہ تیر وہیں پہ وسط تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کان صادقاً فصدقہ اللہ، یہ میرا صحابی سچا تھا اور اس کی سچائی کو اللہ نے ظاہر کر دیا، یہ سچا تھا۔ اور آپ نے فرمایا جاؤ اس کے سامان سے دیکھو، اگر کوئی چادر ہے تو لے آؤ، اس کو کفنانا ہے۔ صحابہ سب سمجھتے تھے اس نے مال کو ٹھکرایا ہے، شاید کھاتے پیتے گرانے سے ہوگا، اس کے پاس مال ہوگا۔ جب صحابہ کہتے ہم گئے، ایک تھیلا تھا، اس کو انڈیلا تو اس میں ایک چادر نکلی۔ صحابہ نے وہی چادر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر میں اس کو کفنایا، کفن دیا۔ جب اس کا سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا، وہ کپڑا بھی اس کو پورا نہیں تھا۔ اس پورے منظر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ فَنَزَعَ جُبَّتَهُ، آپ نے اپنا جبہ مبارک اتارا، اس عظیم مجاہد کو اپنے جبہ مبارک میں کفنایا اور پھر اس کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جانے والے کے بارے میں آپ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جانے والا جنتی ہے، یہ جانے والا شہید ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ انشاءاللہ یہ شہید ہے، انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا، انشاءاللہ کے بغیر نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھاتے ہوئے کہا اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں میرا یہ مجاہد شہید ہے، یہ مجاہد شہید ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے گواہی دی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اپنے محلے والوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کا ایمان صحیح ہے، جو مخلص ہے، اللہ کے لیے مخلص ہے اور سب کے لیے مخلص ہے، اللہ اس کا اینڈ اچھا کر دیتا ہے، اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، اس کا اینڈ برا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اور بھی کئی ایک اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب استقامت بھی ہے کہ بندہ میں استقامت ہونی چاہیے، تلون مزاجی نہیں ہونی چاہیے کہ جسر کی چلی ہوائیں ادھر کے ہو لیے۔ اگر نمازی مل گئے نماز پڑھ لی، بے نمازی مل گئے نماز چھوڑ دی، شرابی مل گئے شراب پینے لگ گئے، اور اچھے لوگ مل گئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ڈر آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے، اور آپ اللہ کے لیے سارے کام کریں اور آپ برے کام نہ کریں، یہ استقامت ہے۔ اور جب استقامت اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا اینڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ وہ لوگ جو استقامت کی زندگی گزارتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، فرشتے صرف ملک الموت نہیں آتا، جو استقامت والی زندگی گزارتا ہے
ملک الموت کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو وہ اللہ کا سلام پہنچا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام کیا ہے، یا فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں چلے جاؤ جو تم عمل کرتے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اترتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں قبر سے نہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں محشر کے میدان سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ تحزنوا، اور تمہیں غم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تیری اولاد کا کیا بنے گا، تیری جائیداد کا کیا بنے گا، پیچھے والوں کا کیا بنے گا، تجھے کوئی غم بھی نہیں ہونا چاہیے، تجھے کوئی خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں خوشخبری ہو جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے اب دوست ہیں، تمہارے دوست تمہیں چھوڑ گئے ہیں لیکن ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور یہ تمہارے لیے یہ جنت ہے، اور یہ جنت میں جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ جنت میں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ یہ اسباب ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ جن پر اینڈ بندے کا اچھا ہو سکتا ہے۔ ان اسباب کو اپنا لیں، اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اور اللہ پر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہیں، اور استقامت علی الدین ہونا چاہیے۔ اور جو استقامت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ نے مطالبہ بھی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جب تم پر موت آئے، جس کا پتہ کسی کو نہیں ہے کہ پیغام اجل کب آنا ہے، کسی کو نہیں پتہ، لیکن رب کا مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں موت آئے تو اسلام پر آئے، اینڈ تمہارا اسلام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔